اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج شام کا عنوان ہے پریشان لوگوں کے لیے مدد۔ کیا یہاں کچھ ایسے ہیں جو کہہ سکیں کہ ہم ان پریشان اور دکھی لوگوں کی جماعت میں آتے ہیں اور فکر مند ہو جاتے ہیں، اور جب چیزیں آپ کے حساب سے نہ ہوں تو آپ ان میں دلچسپی نہیں لیتے؟ ایسے لوگ ہیں ہمارے درمیان۔ جب چیزیں آپ کے طریقے سے نہ ہوں تو آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ اب سنیں، اب میں جانتی ہوں کہ یہاں ایسے چند لوگ ہیں جو شاید سوچتے ہیں میں تو پریشان نہیں ہوں۔ جی، تو آپ کے لیے اچھا ہے، لیکن ہم باقی کے بہت سے ایسے ہیں اور ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ اگر آپ پریشان نہیں ہیں تو ضرور آپ کی شادی کسی ایسے سے ہوئی ہے جو ہے۔ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو پرسکون اور بے فکر اور مست ہیں، لیکن آپ کے ساتھ والا کوئی زندگی میں بہت پریشان ہے اور دیکھا؟ سو آج شام یہ سب کے لیے ہے۔ آمین۔ اب آج شام میں آپ سے ایک پرسکون اور بے فکر رویہ رکھنے پر بات کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیں، میرا ایمان ہے کہ ہم ایک پاک آرام کے ساتھ جی سکتے ہیں۔ اب میرا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اب سب کچھ آسان ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب کچھ آسان ہوگا۔ ہم خدا کی طاقت کو اس لیے نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی میں سب کچھ آسان ہو، بلکہ جب ہمیں مشکل اوقات کا سامنا بھی ہوتا ہے تو ہم ان کا سامنا ایک پاک آرام اور پرسکون طور پر صرف یہ جانتے ہوئے کر سکتے ہیں کہ خدا کبھی ہمیں نہ چھوڑے گا، نہ دستبردار ہوگا۔ بے شک ہم نہیں جانتے کہ اس وقت کیا کریں، مگر خدا ہمیں صحیح وقت پر بتائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں اس حقیقت سے بہت پرسکون ہوں کہ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہماری فکر کرے گا۔ میں چاہتی ہوں آج شام آپ اس وعدے کو لیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آج خدا میری زندگی سے کلام کر رہا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ہے اور یہ کلام میں سے ہی ہے، لیکن آپ کو اسے ذاتی طور پر لینا ہوگا۔ کیا آپ سن سکتے ہیں؟ خدا آج شام آپ کے دل سے کہہ رہا ہے، میں ہمیشہ تیری فکر کروں گا۔ اس بات کو لیں، خدا کہتا ہے میں ہمیشہ تیری فکر کروں گا۔ اور آپ جانتے ہیں ہمیں پریشان کرنے والی چیزوں میں سے ایک یہ جاننے کی کوشش کرنا ہے کہ خدا کیا کرے گا۔ اور مجھے نہیں پتا کہ آپ نے غور کیا یا نہیں، مگر وہ عام طور پر ہمیں بتاتا نہیں ہے۔ بائبل بتاتی کہ خدا کبھی دیر نہیں کرتا، لیکن میں ایک قدم آگے بڑھوں گی اور کہوں گی کہ وہ عموماً جلدی بھی نہیں کرتا۔ خدا کیوں ہمیں ایسے حالات میں پڑا رہنے دیتا ہے جبکہ وہ آج ہی مسئلے کو اتنی آسانی سے حل کر سکتا ہے جتنی آسانی سے 5 سال بعد یا 3 سال بعد کر سکتا ہے؟ کیونکہ دراصل سچ کہوں تو ہم جس طریقے سے ایمان میں مضبوط ہونا اور خدا پر ایمان رکھنا اور بھروسہ کرنا سیکھتے ہیں وہ ہے اسے استعمال کرنا۔ آپ جس قدر اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں وہ اتنا ہی آپ کی زندگی میں بڑھتا ہے۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان اور دکھی اور بآسانی تنگ آنے والی انسان تھی، اور مسیحی ہوتے ہوئے بھی منسٹری میں بہت سال گزارنے کے باوجود میں اس بات کو نہیں سمجھتی تھی جو میں آج رات آپ کو بتا رہی ہوں۔ میں لوگوں کو بدلنا چاہتی رہی۔ اگر آپ بدل جائیں تو میں خوش رہ سکتی ہوں۔ کیا کوئی ایسا ہی یہاں جو کہتا ہے اگر فلاں فلاں بدل جائے تو میں خوش رہ پاؤں گی؟ مجھے دکھی کرنا کیوں ضروری ہے؟ اور پھر میں سوچتی کہ اگر میرے حالات بدل جائیں تو میں خوش رہ سکتی ہوں۔ اور پھر کبھی کبھی میں خود کو دیکھتی کہ اگر میں بدل سکوں تو میں خوش رہوں گی۔ پتہ ہے خدا نے مجھے کچھ دکھایا کہ کبھی کبھی انتہائی سادہ چیزیں بھی ہمارے لیے بہت بڑا مکاشفہ ہو سکتی ہیں، اور ایک مکاشفہ کسی معلومات سے زیادہ گہرا ہو سکتا ہے۔ یہ کچھ ایسا ہے کہ آپ بالآخر سمجھ جاتے ہیں۔ اور بہت سالوں پہلے میں نے دیکھا کہ جوائس دنیا بدلنے والی نہیں۔ تمہارے ارد گرد ہمیشہ ایسے لوگ رہیں گے جو کہ تنگ کرتے ہیں، ایسے حالات ہمیشہ آئیں گے جس کا تمہیں اندازہ نہیں ہوگا۔ ممکن ہے کہ دنیا کی صورتحال مزید بگڑ جائے، لیکن خدا نے مجھے یہ سکھایا کہ میں ایسی صورتحال میں
اپنا طریقہ بدلوں. حالانکہ صورتحال نہیں بدلتی. میں اس صورتحال میں اپنا رویہ بدلوں کہ میں اس کو کیسے دیکھتی ہوں اور میں ایسی صورتحال میں کیا سوچتی ہوں, اور میرے لیے سب کچھ بدل جاتا ہے. صورتحال نہیں بدلی, لیکن چونکہ میں نے بالکل مختلف طور پر اسے سنبھالا. سادہ سی مثال, اور یہ ہماری زندگی میں ہمیشہ ہوتا ہے. ہم سینٹ لوئس سے نکلے, میں تیار ہوئی, میں نے سوچا ہم سینٹ لوئس سے نکلیں گے. ایک منصوبہ تھا کہ ہم یہاں جائیں گے, کھانا کھائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. اوکے, ہم ایئرپورٹ پر پہنچنے ہی والے تھے کہ پائلٹ نے کال کر کے کہا ہمیں 2 گھنٹے 15 منٹ کی دیر ہو جائے گی. میں کل رات اپنے کچھ پارٹنر سے ملنے آ رہی تھی. ایک دم سے یہ سوچنے لگ جاتے ہیں اگر ہم 2.5 گھنٹے دیر سے پہنچے تو مجھے وہاں اس وقت پہنچنا ہے, اور اگر میں نہ پہنچی تو کیا ہوگا, اور وغیرہ وغیرہ. اور ایک ایسا وقت بھی تھا, اور خدا کا شکر ہے میں اس وقت سے نکل آئی ہوں, جب میں بہت پریشان ہو جاتی اور غصے میں آ جاتی, جب میں وہاں سے نکلنے اور وقت پر اپنی جگہ پہنچنے کی فکر کرتی, اور میں شاید اس جگہ پہنچنے کے لیے طوفان میں ہی سفر کرنے کو تیار ہو جاتی. کیا آپ میں سے کبھی بھی کسی نے اپنی من چاہی جگہ جانے کے لیے طوفان میں سفر کیا ہے؟ اکثر ہم برے حالات کو مزید بگاڑ دیتے ہیں کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کیسے ان کی فکر چھوڑ کر خدا کو موقع دیں. جی ہاں, میں نے کہا کبھی کبھی حالات برے ہوتے ہیں اور ہم انہیں مزید بگاڑ دیتے ہیں کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کیسے ان کی فکر کرنا چھوڑیں. لیکن اب میں ایک فیصلہ کر سکتی ہوں. یہ نہیں کہ مجھے اب پہلے جیسا کچھ محسوس نہیں ہوتا. مجھے یہ پسند نہیں آیا. جب ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں اپنا منصوبہ بدلنا ہوگا تو یہ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. لیکن میں جو آج آپ کو سکھا رہی ہوں میں کر سکتی ہوں. میں اپنے برتاؤ کو بدل سکتی ہوں اور کہہ سکتی ہوں کہ ایسا ہے تو ہے. یقین ہے کہ میں پہنچ جاؤں گی ان لوگوں کے بیچ جن کے بیچ ہونا چاہیے. لیکن اگر میں نہیں پہنچتی تو شاید وہ میرے بنا ہی ڈنر کر لیں اور کوئی اور ان سے بات کرے. کیونکہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ جس معاملے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آمین. جانتے ہیں آج کل ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ جو ہے سو ہے, لیکن دیکھیں سچ یہ ہے کہ جو ہے وہ ہے. اور جس معاملے میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمیں اپنی جنگوں کو چننا ہے. ایسی جنگ مت لڑیں جو آپ جیت نہیں سکتے, کیونکہ ایسا کرنے سے آپ خود کو تھکا لیں گے. آج شام ہم زندگی میں مختلف برتاؤ رکھنے پر بات کریں گے, اور ظاہر ہے یسوع سے بہترین مثال کہیں نہیں کہ اس نے اپنی زندگی میں کیسا برتاؤ رکھا. اس نے ان تمام باتوں کا سامنا کیسے کیا, بے انصافی سے لے کر رد کیے جانے سے جھوٹی گواہی تک. اس کا برتاؤ ہم سب سے بالکل ہی مختلف رہا. اور متی 11 باب 28 سے 30 آیت تک خدا کا کلام اس رویے کی بات کرتا ہے جو یسوع کا تھا, اور بتاتا ہے کہ ہم اس میں قدم رکھ سکتے اور کاموں کو اس کے انداز میں کرنا سیکھ سکتے ہیں. دیکھیں, مسیحی بننا, جب آپ مسیحی بننے کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ ایک دن بادشاہی میں جانے کے وعدے سے بڑھ کر ہے. جب آپ مسیحی ہونے کے لیے بلائے جاتے ہیں تو آپ کو جینے کے لیے ایک بالکل نئے انداز کی دعوت ملتی ہے. آپ جینے کے صحیح طریقے کو جاننے کے لیے بلائے جاتے ہیں جس میں آپ اطمینان اور خوشی کو پا سکتے ہیں. میں اپنے سفر کا لطف اٹھانا شروع کرنے کے بہت پہلے سے مسیحی تھی, اور ایک خاص وجہ ہے کہ ہمارے پروگرام کا نام روزمرہ کی زندگی کا لطف اٹھانا کیوں ہے, کیونکہ میرا ماننا ہے کہ یہ ان باتوں میں سے ایک ہے جس کے لیے یسوع نے جان دی. ہاں, وہ ہمارے گناہوں کی خاطر ہوا. اس نے ہماری سزاؤں کا درد اٹھا لیا, ہماری بیماریاں لاچاریاں اپنے اوپر اٹھا لیں, ہم اس کے لہو سے چھڑائے گئے. لیکن یوحنا 10:10 ایک بڑی سادہ سی آیت ہے کہ چور نہیں آتا بلکہ چرانے اور مار ڈالنے کو. لیکن یسوع نے کہا میں آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں, یہاں تک کہ پیالہ لبریز ہو کر بہنے لگے. دیکھیں, برا بدکار ہونا بہت بری بات ہے, لیکن ایک نا امید راست باز ہونا اس سے بھی برا ہے. بات یہ ہے کہ مسیحیوں کو پر اطمینان اور خوش و خرم ہونا چاہیے, اور یہ جاننا چاہیے کہ مسیح میں وہ کون ہے, اور ہمیں ہر ایک بات کا سامنا کرنے کے قابل ہونا چاہیے جو راہ میں آئے, اور اس سے ہمارے رویے یا برتاؤ میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے. کیا کسی نے سنا جو میں نے کہا؟ ہمیں اتنا بالغ ہونا ہے کہ ہر اس بات کا سامنا کر سکیں جو ہماری راہ میں آئے. نا امیدی, الزام تراشی,
ناروا سلوک، چاہے کچھ بھی ہو، خدا پر بھروسہ رکھیں کہ وہ ہمیں بتائے گا کہ کیا کریں، وہ مسئلے کو حل کرے گا، اور ہم یکساں رہیں، ہم ہر ایک ہونے والی بات سے پریشان نہ ہوں۔ ہمیں خدا پر بھروسے کا زبردست اعزاز حاصل ہے۔ ان تمام باتوں کو راستے کے ہچکولوں سے زیادہ کچھ نہ سمجھیں، ان سے ڈگمگانے کی ضرورت نہیں۔ میں خدا کی نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ صبح اٹھ کر مجھے اپنے حالات کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کرنا پڑتا کہ میں خوش رہ سکتی ہوں یا نہیں۔ آپ میں سے کتنے خوش ہیں کہ اب اختیار آپ کے پاس ہے، نہ کہ ابلیس کے پاس؟ آمین۔ اگر آپ کو عادت نہیں کہ کوئی آپ کے سامنے ابلیس کی بات کرے، یسوع نے سارا وقت اسی کے بارے میں بات کی ہے۔ سچ کہوں تو میں بہت سالوں تک چرچ جاتی رہی، لیکن کبھی ابلیس پر اچھا پیغام نہیں سنا، اور مجھے لگا کہ یہ بس کوئی ہیلوئین کا کردار ہے جو لال پاجامہ پہنے، 2 شاخہ پکڑے ہیلوئین میں آ گیا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میرا حقیقی دشمن ہے جو مجھے مارنے، چرانے اور برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ نہ صرف خدا سے بلکہ خدا کے ہر ماننے والے سے نفرت کرتا ہے۔ اور مجھے خاص کر یہ نہیں پتا تھا کہ میں یسوع کے نام میں اس پر اختیار رکھتی ہوں، اور یہ جاننا میرے لیے خوشخبری تھی کہ میری مصیبتوں کی جڑ خدا نہیں ہے بلکہ دشمن ہے، اور جیسے ہی میں خدا پر بھروسہ کرتی ہوں، دشمن کو یسوع کے نام میں گھٹنوں کے بل آنا پڑے گا اور مجھے فتح ملے گی۔ اب متی 11:28، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ۔ جو بات میں آج آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہی ہوں، اسے ذرا اس کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ اے پریشان اور دکھی اور فکر کے مارے لوگوں، میرے پاس آؤ، اور میں تم کو آرام دوں گا۔ میں تمہاری جانوں کو اطمینان اور سکون اور تقویت بخشوں گا۔ اب یہاں واضح کر لیں کہ خدا کوئی ایک دم سے آپ کے تمام مسئلوں کو غائب نہیں کر دے گا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ خدا ہر وقت ہمیں بتاتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے اور کس طرح سے ہم ایک مختلف انداز سے اپنا رد عمل دے سکتے ہیں، جس سے ضروری نہیں کہ مسئلہ چلا ہی جائے۔ پتہ ہے بائبل میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ جہاں پولس رسول نے یا کسی اور رسول نے لوگوں کے لیے یہ دعا کی ہو کہ ان کے مسئلے فوری طور پر ختم ہو جائیں۔ آپ کہیں گے میرے پاس بھی بہت سے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں دعا کریں کہ ہمارے مسائل دور ہو جائیں۔ جانتے ہیں پولس نے کیا دعا کی؟ کہ وہ دکھ اور آزمائش میں مضبوط ہوں اور وہ پرمسرت اور خوش اور قائم رہیں اور خداوند کے نام کی ہمیشہ گواہی دیتے رہیں۔ وہ لوگوں کو یہ تعلیم نہیں دے رہے تھے کہ ایسے مقام پر پہنچیں جہاں کوئی مسائل نہ ہوں۔ وہ نہیں یہ سکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ مسیح میں ان کا مقام کیا ہے، بھلے ہی ان کے مسائل کچھ بھی ہوں، وہ مسیح میں فاتح سے بڑھ کر تھے اور اس کے باوجود اچھا رویہ رکھ کر زندگی کا لطف اٹھا سکتے تھے۔ سو خدا کے ساتھ رشتے کے متعلق آپ کو غلط بتایا گیا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی مسائل درپیش نہیں ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا آپ کو رہائی دے گا اور مسائل کے بیچ میں سے فتح مندی سے نکال لائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک بابرکت اور زبردست زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی بھی آپ پر کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ میرے پاس آؤ، یسوع نے کہا، اور میں تمہیں زندگی جینا سکھاؤں گا۔ میں تمہیں زندگی کی نئی ترتیب دوں گا، خود میں تمہیں حالات سے ڈیل کرنے کا نیا ڈھنگ سکھاؤں گا جس سے تم آرام پاؤ گے، جس سے تمہاری جانیں اطمینان اور سکون اور تقویت پائیں گی۔ 29ویں آیت، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا جوا خود پر اٹھا لو اور سیکھو کہ میں ہر مسئلے میں کس طرح پیش آتا ہوں، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام، چین اور تقویت اور برکت اور نیا پن پائیں گی۔ کیا بات ہے! یسوع کہہ رہا ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، تمہاری جان چھٹی منا سکتی ہے۔ جان یعنی آپ کا ذہن، آپ کی مرضی اور آپ کے جذبات۔ آپ میں سے بہت سو کے دماغ کو چھٹی چاہیے، آپ کے جذبات کو چھٹی چاہیے اور آپ میں سے بہت سو کی مرضی کو چھٹی چاہیے، کیونکہ آپ ہر اس بات کے خلاف ہیں جو آپ کی مرضی سے نہیں ہے، اور آپ نے تب زور لگایا ہے جب تک کہ زور جواب نہیں دے گیا، اور آج بھی انہی مسائل میں ہیں۔ میں اپنی زندگی میں ایسی صورتحال نہیں چاہتی، کیونکہ میرا جوا
ملائم ہے، کارآمد ہے، ہلکا ہے، سخت، نوکیلا، دبانے والا نہیں ہے، آرام دہ، رحیم، آسان، اور سب کہیں میرا بوجھ ہلکا ہے۔ اب میں آج شام آپ کو اتنے حوالہ جات دکھاؤں گی جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہمیں پاک آرام خدا کے کلام میں دیا گیا ہے، لیکن پہلے اس رویے پر نظر ڈالتے ہیں جو یسوع کا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اس کی رتی بھر پرواہ نہ کی کہ لوگ اس کے متعلق کیا سوچتے ہیں۔ اب یہ ایک چھوٹی سی بات بہت سارا پاک آرام آپ کی زندگی میں لا سکتی ہے۔ آمین۔ اب میں ایک بات کروں گی جو میں کرنا چاہتی ہوں اور آپ اسے سمجھیں۔ کوئی بھی تب تک حقیقتاً آزاد نہیں ہے جب تک وہ دوسروں کو متاثر کرنا چاہتا ہے۔ جب تک ہم ایک دوسرے کو متاثر کرنے میں لگے رہیں گے، دشمن کے لیے ایک دروازہ کھلا رہے گا کہ ہمیں عذاب میں مبتلا کرے۔ جب مسیح پر جھوٹے الزام لگے، اس نے کسی بھی طرح سے اپنی صفائی میں بولنے کی کوشش نہ کی۔ ہیرودیس نے کوشش کی کہ وہ کچھ بولے مگر وہ نہ بولا، اس نے کوشش تک نہ کی۔ اس نے خود پر اور سب باتوں پر اعتماد کیا۔ بائبل کہتی ہے راستی سے عدالت کرنے والے کی طرح۔ یہ پہلا پطرس 2 باب 23ویں آیت ہے۔ یہ حوالہ جات زبردست ہیں۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں پہلا پطرس 2 باب 23ویں آیت۔ نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ حالات اور مسائل کا سامنا کرتے ہوں گے۔ آپ کو آج شام ایک فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ان باتوں میں خدا پر بھروسہ رکھیں گے۔ آپ خود کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ جو لوگ آپ کو برا سمجھتے ہیں، آپ انہیں اس کے لیے قائل نہیں کریں گے کہ آپ اچھے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی ہوئی ہے، آپ بدلہ لینے کے چکر میں نہیں پڑیں گے۔ آپ ان لوگوں جیسا برتاؤ نہیں کریں گے جنہوں نے آپ کو دکھ دیا، کیونکہ تب آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہ رہے گا، بلکہ آپ اس طرح کے نئے انداز کو اپنائیں گے جو یسوع آپ کو بتا رہا ہے، جس سے آپ جی سکتے ہیں۔ اب ایک خیال ہے اور میں تقریباً اسے محسوس کر سکتی ہوں جو آپ کے ذہنوں میں آج شام ابھر رہا ہے کہ اس کی تذلیل ہوئی، تحقیر ہوئی اور لوگوں نے جو چاہا اس سے کیا اور اس نے اس کے لیے کچھ کرنے کی کوشش تک نہ کی۔ میں اس طرح نہیں جینے والی، یہ ایک کمزور طرز زندگی ہے۔ نہیں، میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، ایسا کرنے کے لیے آپ کو زیادہ طاقت چاہیے، کہ یہ کرنے کے لیے سے زیادہ طاقت چاہیے جتنا کسی کو بے عزت کرنے کے لیے۔ کسی کو بے عزت کرنا مشکل نہیں ہے، لوگوں پر غصہ کرنا اور نفرت کرنا مشکل نہیں ہے، لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال باہر کرنا مشکل نہیں ہے، لوگوں سے بدلہ لینا مشکل نہیں ہے، جبکہ وہ آپ کو بہت تکلیف دیں۔ میرے باپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ان تمام سالوں تک جو میں نے گھر میں گزارے، بار بار، اور انہیں تکلیف دینا میرے لیے مشکل نہ تھا۔ مجھے ان سے نفرت کرنا مشکل نہ تھا، لیکن مشکل میرے لیے ان کو معاف کرنا تھا اور ان سے اچھا سلوک کرنے کو کہا۔ مطلب میں ان سے نفرت کرتی تھی کہ انہیں اچھے گھر میں رکھوں، ان کی دیکھ بھال کروں جب تک ان کی زندگی رہی۔ یہ ایک طرح سے مشکل تھا، لیکن ایک اور طرح سے یہ ایک بہت خوبصورت بات تھی۔ اس سے میری زندگی اور خدمت میں قوت کی راہ کھلی کہ مجھے روکنا ابلیس کے لیے ناممکن ہو گیا۔ ہم فاتح سے بڑھ کر ہیں، مسیح کے وسیلہ فاتح سے بڑھ کر ہیں۔ جانتے ہیں میرے نزدیک اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے اس پر بہت سوچا ہے اور میرا خیال اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پہلے سے جانتی ہوں کہ میں یہ جنگ لڑ کر جیتنے والی ہوں۔ اس سے پہلے کہ یہ جنگ شروع ہو میں یہ جانتی ہوں، میں پہلے ہی خدا پر اعتماد کرتی ہوں کہ میرے سامنے چاہے کچھ بھی آئے، مسیح میں ان سب چیزوں پر غالب آؤں گی۔ شاید یہ آسان نہ ہو، لیکن میں اسے پاک آرام کے ساتھ کر سکتی ہوں۔ آپ میں سے کتنے اس فرق کو سمجھ رہے ہیں جو میں بتا رہی ہوں؟ کسی بات کا آسان ہونا ضروری نہیں، لیکن آپ ایک اندرونی آرام پا سکتے ہیں اس میں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو مشکل ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو آسان نہیں، لیکن جب ہم ایک صحیح برتاؤ اور صحیح رویے سے چلتے ہیں تب ہم باطن کے اس آرام کو پا سکتے ہیں۔ اور سچ یہ ہے کہ آپ کی حقیقی زندگی آپ کے اندر ہے، خدا کی بادشاہی آپ کے اندر ہے۔ ہم دنیا میں تو ہیں لیکن دنیا کے نہیں ہیں، ہمیں اس کے نظام سے متاثر
ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے جب تک ہم خدا سے جڑے ہیں۔ ایک اور بات جو یسوع نے کی، جو کہ اس کے لیے کمال کی بات رہی، اس بات سے بہت سا دباؤ ختم ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے لیے بہترین رائے رکھنا۔ آپ اس بات سے کتنا بوجھ اتار سکتے ہیں؟ اگر آپ لوگوں پر شک کرنا چھوڑ دیں اور فیصلہ کریں کہ میں لوگوں کے لیے، ان کے رویوں کے لیے اچھی رائے رکھوں گی، مجھے لگتا ہے اس کے لیے آپ پرجوش ہیں۔ اس نے وہ زندگی گزاری جسے خدا پرستی کہا جاتا ہے۔ اس نے خدا کو جلال دینے کے لیے زندگی گزاری۔ وہ لوگوں کو متاثر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نہ فکر کی، نہ خوف کھایا، اور نہ ہی اس نے دنیاوی چیزوں کو اہمیت دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ ساری باتیں عارضی ہیں۔ وہ بہت سی چیزوں کی ملکیت لینے کی کوشش میں یا فکر میں نہیں رہا۔ مغربی معاشرے میں ہم بہت کچھ چاہتے ہیں جس سے ہمارا دماغ بگڑ جاتا ہے۔ لوگوں کی عادی فکر تو اپنی چیزوں کی ادائیگی اور ان کی دیکھ بھال سے متعلق ہے۔ آمین۔ میں نے کہا عادی فکر جو ہمیں لاحق ہے ان چیزوں کی ادائیگی اور دیکھ بھال کی ہے جو ہمارے پاس ہیں۔ سو اگر آپ اس سے اور اداس ہونے والے ہیں تو مزید جا کر مت خریدیں۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ جو بھی میں گھر میں لاتی ہوں اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے۔ سو ہمیشہ زیادہ ہی حل نہیں ہے۔ وہ ایذا رسانی، مصیبت اور آزمائش کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوا۔ اس نے لوگوں کی کامل ہونے کی توقع نہ کی۔ اس سے بہت سا دباؤ ختم ہو سکتا ہے اگر ہم یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ سب لوگ سب کچھ کریں گے جو بھی ہم ان سے ہر روز اپنی زندگی میں چاہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں یہ خیال آپ کو دے رہی ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ انسان غلطیاں کرتے ہیں اور وہ اسے مایوس کریں گے۔ وہ اپنی کامیابی نہیں بلکہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کون ہے اور اس سے محبت کی گئی ہے۔ میں آپ کو اپنے کچھ پیغامات سے رویے کے متعلق کچھ باتیں بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے تو رویہ آپ کی ذات سے متعلق ہے۔ آپ ہی ہیں جو یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ کیسا رویہ ہوگا۔ آپ کا رویہ آپ سے تعلق رکھتا ہے اور کوئی بھی آپ کے رویے کو بگاڑ نہیں سکتا، نہ کوئی آپ کے رویے کو سدھار سکتا ہے۔ مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ میرا رویہ ہر روز ہر صورتحال میں کیسا ہوگا، اور آپ کو بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کا رویہ آپ سے تعلق رکھتا ہے اور آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا۔ آپ ایسا رویہ اپنا سکتے ہیں جو آپ کو خوش کر دے، یا آپ ایسا رویہ اپنا سکتے ہیں جو آپ کو دکھی کر دے۔ یہ آپ پر ہے۔ آپ اپنی زندگی میں تبدیلی اپنے رویے کی وجہ سے لا سکتے ہیں۔ آپ کا رویہ آپ کے اندر کی سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک اندرونی احساس ہے جو کہ بیرونی برتاؤ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر کام پہ آپ کا دن برا گزرا ہے تو کیوں نہ ایسے شخص کو دیکھیں جس کے پاس 6 ماہ سے کام نہیں ہے۔ اگر آپ کے رشتے میں کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جسے کبھی محبت نہ ملی ہو۔ آپ کی گاڑی 1 میل پیچھے خراب ہو کر کھڑی ہو گئی ہے۔ اس معذور شخص کے متعلق سوچیں جو اس طرح چلنے کو ترس رہا ہے اور آپ کو غصہ آ رہا ہے اور برتاؤ بگڑ رہا ہے۔ شاید میں یہ پھر سے پڑھوں۔ آپ کے سفید بال کچھ زیادہ ہو رہے ہیں جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں۔ اس کیمو تھراپی کے مریض کے متعلق سوچیں جو ان بالوں کا بہت خواہش مند ہے۔ آمین۔ دیکھیں، خوشحالی آ سکتی اور جا سکتی ہے کیونکہ عموماً اس کا انحصار ہمارے حالات پر ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک لمحے کے عرصے میں بدل سکتے ہیں، لیکن خوشی ایک فرق چیز ہے جو کہ خدا کی طرف سے ہمیں ملتی ہے، اور اس کا انحصار ہمارے ایمان پر ہے، نہ کہ ہمارے حالات پر۔ اور ہم واقعی اپنے خداوند کی خوشی کو ہر روز اس کے کلام پر ایمان رکھنے اور اس پر عمل کرنے سے چن سکتے ہیں۔ آپ جانتے کہ خدا کا کلام بہت اہم ہے۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو کسی ایک دن بھی خدا کے کلام کی خوراک کے بنا نہ رہتی۔